وقفے کے بعد دوبارہ خیر مقدم ہے، ڈالتے ہیں نظر مزید خبروں پر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہفتے کو NRIs اور دوسرے ممالک کے دوستوں سے بھارت کو جانیے کوئز میں حصہ لینے کی اپیل کی۔ مسٹر مودی نے کہا کہ یہ کوئز ہندوستان اور پوری دنیا میں ہندوستانی باشندوں کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط کرتا ہے اور یہ ہمارے متمول ورثے اور متحرک ثقافت کو دوبارہ دریافت کرنے کا ایک اچھا ذریعہ بھی ہے۔ وزیر اعظم نے ایکس پر ایک پیغام پوسٹ کیا کہ ہمارے تارکین وطن کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانا بیرون ممالک ہندوستانی کمیونٹی اور دوسرے ممالک کے دوستوں سے بھارت کو جانیے کوئز میں شرکت کی درخواست کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ کوئز ہندوستان اور پوری دنیا کے ڈایاسپورا کے درمیان تعلقات کو مزید گہرا کرتا ہے۔ یہ ہمارے متمول ورثے اور متحرک ثقافت کو دوبارہ دریافت کرنے کا ایک اچھا ذریعہ بھی ہے۔ جیتنے والوں کو ایک ناقابل یقین ہندوستان کے عجائبات کا تجربہ کرنے کا موقع ملے گا۔ ڈاکٹروں نے کیرالہ میں کوچی کے منڈاپلی کی 44 سالہ خاتون کے پھیپھڑے میں پھنسے ناک کے زیور کا پیچ نکال دیا ہے۔ خاتون مسلسل بخار اور کھانسی میں مبتلا تھی، جس کے بعد وہ کوچی کے ایک نجی ہسپتال میں پہنچی۔ اسپتال میں جانچ کے بعد اس کے سینے کے ایکس رے کے دوران پتہ چلا کہ خاتون کے پھیپھڑے میں کچھ پھنس گیا ہے۔ سینے کے ایکس رے سے پتہ چلا کہ 4 سال پہلے ٹوٹا ہوا پیچ اس کے دائیں نچلے پھیپھڑے کے بیسل حصے میں جم گیا تھا۔ تفتیش کے بعد خاتون کو خصوصی نگہداشت کے لیے امرتا اسپتال ریفر کیا گیا۔ امرتا اسپتال میں ریسپریٹری میڈیسن کی ہیڈ ڈاکٹر اسمیتا مہتا کی سربراہی میں طبی ٹیم نے سرجری کی ضرورت سے گریز کرتے ہوئے فائبروٹک کا استعمال کرتے ہوئے کامیابی کے ساتھ پیچ کو ہٹا دیا۔ خاتون کو 2 دن کے مشاہدے کے بعد اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری سے مزید 38 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ کے محکمہ صحت نے اگلے 24 گھنٹوں میں ایندھن کی کمی کے باعث اسپتال کے بند ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ دوسری جانب لبنان کے علاقے بaalbek میں اسرائیلی حملے سے 47 شہری شہید، جبکہ طائر شہر پر حملے میں طبی عملے کے 5 ارکان شہید ہو گئے۔ اٹلی سے تعلق رکھنے والے 4 اقوام متحدہ امن فوج کے اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ حزب اللہ نے بھی اسرائیل پر جوابی حملے کیے، جس کے نتیجے میں میزائل حملے میں ایک اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گیا۔ واضح ہے کہ اسرائیل کے حملوں سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 44 سے تجاوز کر گئی ہے، جس میں بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد شامل ہے۔ یوکرین کے شہر سومی میں روس کی جانب سے ڈرون حملے کیے گئے ہیں، جس کے باعث 2 یوکرینی شہری ہلاک جبکہ 12 زخمی ہوئے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یوکرینی پولیس کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ مقامی وقت کے مطابق صبح 5 بجے کے قریب روس سے فائر کیے گئے 3 ڈرون حملوں میں 12 منزلہ عمارت، 5 گھروں، 3 گاڑیوں اور اسٹور کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ سومی کے گورنر کے مطابق روس نے حملے میں گنجا آبادی والے علاقوں کو نشانہ بنایا۔ گورنر کا کہنا تھا کہ روسی افواج نے شہر کے گنجان آباد علاقے میں حملے کے لیے ڈرونز میں بارودی ٹکروں کا استعمال کیا۔ اس سے قبل روسی میزائل حملے پر رد عمل دیتے ہوئے یوکرینی کا کہنا تھا کہ نئے میزائل کا استعمال اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ماسکو امن نہیں چاہتا۔ یوکرین صدر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا ہے کہ روسی ہائپرسونک میزائل حملے پر دنیا کو رد عمل دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ روس نے یوکرینی سرزمین کو ہتھیاروں کی تجربہ گاہ سمجھ لیا ہے۔ روسی میزائل حملے سے جنگ مزید بڑھ جائے گی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو نے شمال مغرب پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں ہونے والے مہلک حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ جمعرات کو مسلح افراد کے 3 مسافر گاڑیوں پر حملے میں مبینہ طور پر 42 افراد ہلاک اور 20 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے مسٹر ترجمان اسٹیفن ڈوجارک نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے کہا ہے کہ شہریوں کے خلاف حملے ناقابل قبول ہیں۔ مسٹر نے متاثرین کے اہل خانہ اور حکومت پاکستان سے اپنی گہری تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے پاکستانی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس حملے کی تحقیقات کرے۔
اسرائیلی شہریوں نے جمعے کی شام جنوبی مغربی کنارے کے شہر میں فوج کی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر ایوی بلوت اور ان کے ساتھ آنے والے افسران پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اسرائیل ڈیفنس فورس نے ایک بیان جاری کر کے یہ اطلاع دی۔ IDF کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب سالانہ یہودی مذہبی تقریب منائی جا رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی آباد کاروں کے گروپ نے کمانڈر کا تعاقب کیا، قابل اعتراض تبصرے کیے اور ان کے مشن میں خلل ڈالا۔ اسرائیل کے سرکاری کان ٹی وی نیوز نے اطلاع دی ہے کہ بہت سے حملے آوروں نے بلوت کو غدار اور اسرائیل سے نفرت کرنے والا کہا۔ اسرائیل پولیس نے ان میں سے 5 کو گرفتار کر لیا اور ان لوگوں کو کچھ ہی دیر میں منتشر کر دیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ IDF اپنے عملے کے خلاف کسی بھی قسم کے تشدد کی شدید مذمت کرتی ہے اور ایسے واقعات کو انتہائی سنجیدگی سے لیتی ہے۔ مزید برآں اسرائیلی وزیر دفاع کونٹس نے کل مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں کے خلاف انتظامی حراستی وارنٹ کے اجرا کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ اختتام سے قبل ڈالتے ہیں سرخیوں پر نظر۔ محکمہ آبی ثانی اور آبپاشی کے اعلیٰ عہدیداروں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے کی ملاقات۔ حیدرآباد کی پینے کے پانی کی ضروریات کے لیے پروجیکٹوں سے پانی کے حصول پر لیا جائزہ، جامع رپورٹ تیار کرنے کی دی ہدایت۔ تلنگانہ میں جامع گھر گھر سروے کا کام آخری مرحلے میں، ریاست کے مختلف اضلاع میں اب تک 1 کروڑ مکانات کا احاطہ کرنے کا حکومت نے کیا انکشاف۔ KTR نے چلاپلی جیل میں سابق رکن اسمبلی پی نریندر ریڈی سے کی ملاقات کی۔ جانبدارانہ ایجنڈے کے ذریعے نریندر ریڈی کو حراست میں لینے کا وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر لگایا الزام۔ سرکاری اسکولوں میں بچوں کی جانوں کو ترجیحی بنیادوں پر محفوظ کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ KCR کی قیادت میں سرکاری اسکولوں کا معیار بہتر تھا۔ نمس میں زیر علاج طالبہ شلیجہ سے ملاقات کے بعد MLC کویتا کا میڈیا سے خطاب۔ مہاراشٹر کے نتائج عوام کی جانب سے تقسیم کی سیاست کو مسترد کرنے کا ثبوت۔ حیدرآباد میں مرکزی وزیر جی کشن ریڈی کا میڈیا سے خطاب۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ بنڈی سنجے نے گمبھی راؤ پیٹ میں مختلف ترقیاتی پروجیکٹس کا کیا افتتاح۔ اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ریاست کی ترقی پر توجہ دینے کا سیاسی قائدین کو دیا مشورہ۔ پولیس کی جانب سے جاری ڈرنک اینڈ ڈرائیور پروگرام کامیابی کے ساتھ جاری سال حالت نشے میں گاڑی چلانے ہوئے تقریباً 52,000 سے زیادہ افراد پکڑے گئے۔ تلنگانہ ایکسپریس میں اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔ زندگی میں کتنا بھی ہو مشکلوں کا اندھیرا، راسک سٹون سے چمکے گا قسمت کا ستارہ، سیدھے کھانوں سے نکال کر تراشا گیا اور ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر MM رضا کے گیان سے سنوارا گیا۔ علمی جواہرات ایک بیش قیمتی علم ہے، یہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں آگاہی دیتا ہے۔ ہماری ناکامیابی، کاروبار میں پریشانی، شادی شدہ زندگی میں تناؤ، اولاد کی پریشانی، پیار کے مسائل، لو میرج، پیسوں کی تنگی، پڑھائی میں اسفلتا، صحت میں خرابی، کیا یہی ہے زندگی؟ کیسے ملے گی ہمیں ان سب سے راحت؟ ان سب مشکلوں سے نجات پانے کے لیے جیمولوجسٹ ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر MM رضا سے ایک ملاقات بدل سکتی ہے زندگی اور تقدیر دونوں۔ بنگلور، حیدرآباد، وشاکھاپٹنم، وجے واڑہ، دبئی، دہلی، ممبئی۔ One visit can change your life. جگمگ دل کے تاروں میں رشتوں کی ہوگی دھن، سونیے تو اپڑیے تو
अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar